نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کے مسلم ہیرو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے والدین جب مدینہ منورہ سے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی والدہ سے کہا تھا، اس بچے کو یہیں ہمارے پاس چھوڑ دو، یہ ہماری طرح ملتا جلتا ہے۔ لہذا بچے کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے والدین ان کو مدینہ منورہ چھوڑ کے اور چلے گئے، جیسے کہ بعد میں وہ مصر کے گورنر بن گئے ان کے والد۔ مورخین کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں جوانی تک کوئی ایسی خاص علامت نہ تھی سوائے یہ کہ ان کی طبیعت میں بہت حق پرستی اور ایک صالح نوجوان تھے، علم والے تھے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تاریخ میں اتنا بڑا دینی انقلاب وہ لے کے آئیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں ہی رہے اور بڑے شوق سے علم حاصل کرتے رہے، قرآن پاک کے حافظ، تفسیر، حدیث، فقہ، شاعری وغیرہ تمام جو اس زمانے کے علوم تھے مدینہ منورہ میں رہ کے انہوں نے حاصل کیے۔ ان کے والد نے مدینہ منورہ میں ان پہ ایک اتالیق یا گارجین مقرر کیے ہوئے تھے، کیسان رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نماز میں دیر سے آئے۔ پوچھا کیوں دیر سے آئے آپ؟ بتایا گیا بال بناتا رہا، دیر ہو گئی۔ انہوں نے فوراً خط مصر لکھا اور ان کے والد کو اطلاع دی۔ والد نے جواب میں ایک آدمی کو بھیجا جس نے فوراً مدینہ منورہ پہنچتے ہی ان کے سارے بال مونڈ ڈالے۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں میں کبھی نماز کے لیے دیر سے نہیں گیا۔ جس وقت کہتے مدینہ منورہ سے میں نے تمام علوم حاصل کیے اور میں نکلا، اس وقت مجھ سے زیادہ علم اور جاننے والا کوئی نہیں تھا وہاں۔ تمام علوم میں ماہر ہو گئے اور بہترین اخلاقی تربیت ہوئی۔ والدین کی دلچسپی کا اندازہ صرف اس چھوٹے سے واقعے سے ہوتا ہے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے کس طرح وہ اپنے بیٹے کی ایک ایک بات پہ چیک اور کنٹرول رکھتے، اور اس کے اثرات بہت بعد میں پھر نظر آئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان کو مدینہ منورہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ گورنر بنتے ہی انہوں نے بہترین اصطلاحات کی اور جہاں رفاہ عامہ کے بہت کام کیے، مسجد نبوی میں انتظامات کو بہتر کیا، اس کی تعمیر، مرمت وغیرہ میں خود دلچسپی لی اور دن رات اس میں لگ کے اس کا کام کیا۔ اسی طرح تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے یہ ملے تھے اور بہت ہی ادب اور محبت سے ان سے پیش آئے تھے، اور بہترین اخلاق کی وجہ سے بطور گورنر ہی یہ بہت ہر دل عزیز ہو گئے۔ انصاف قائم کیا، تمام عمال کی نگرانی کی کہ کوئی زیادتی نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے، اور تمام علماء کی بے حد عزت، احترام اور قدر کرتے، جس کی وجہ سے عوام اور خواص اور علماء سب میں ہر دل عزیز ہو گئے۔ تاہم کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پہ ان کو مدینہ منورہ کی گورنری سے ہٹا دیا گیا۔ اموی خاندان کے خلیفہ سلمان جب فوت ہونے لگے، اس وقت انہوں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں، لیکن ایسے میں رجاء بن حیات رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین مشورہ ان کو دیا، اور وہ یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ کہتے ہیں ان کا یہ نیک مشورہ مدتوں کی عبادت اور مجاہدہ اور ریاضت پہ بھاری ہے۔ اس نیک مشورے کی وجہ سے جس طرح اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ ہوا، شاید اور کوئی بہت بڑا کام بھی اتنا فائدہ نہ دیتا۔ اس وقت یہ ایک نوجوان تھے، بڑے ہی شوقین مزاج، قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے، بہترین خوشبو کا استعمال کرتے، اور کہتے ہیں جس جگہ سے یہ گزر جاتے تھے خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز یہاں سے گزر کے گئے ہیں۔ لباس اتنا قیمتی پہنتے، 400 اور 500 درہم کا لباس ان کو کھردرا اور
رف لگا کرتا تھا. خوبصورت ہے بہت بہت ہی کہتے ہیں پیارا ان کا چہرہ، گورا رنگ، اچھا قد اور بڑے فیشنوں کے دل دادا، مردان فیشن. جس سٹائل سے یہ بال بناتے نوجوان پھر انہی کو کاپی کرنے لگے. جس طرح یہ چلتے جوان ان کو فالو کر کے چلتے. ٹرینڈ سیٹر آف ہز ٹائم. جو لباس ایک مرتبہ پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے. اس پہ لوگوں کی نظر پڑ چکی ہے. اور جب مدینہ منورہ گورنر ہو کے آئے تھے تو صرف 30 اونٹوں پر ان کا ذاتی سامان لدا ہوا آیا تھا. پرسنل بلانگنگز 30 اونٹ ایک مرد کے. اس سے اندازہ کر لیجئے آپ ان کے شوق کا. لیکن طبیعت میں نیکی، حق پرستی اور سلامتی تھی. اور جس طرح بطور گورنر انہوں نے بہترین کارکردگی کی، اس سے رجا بن حیات کا یہ مشورہ بہت ہی درست تھا. اور بہت سوچ و بچار کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے ان کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا. جس وقت ان کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا، انتقال ہوا. رجا بن حیات نے پہلے باہر نکل کے تمام خاندان بنو امیہ اور لوگوں کو جمع کر کے ان کی یہ وصیت پڑھ کے سنائی. اور جب لوگوں نے ان کی بیعت پہ اقرار کر لیا، اس کے بعد خلیفہ کی وفات کی خبر لوگوں کو پتہ چلی. کہتے ہیں کہ خلیفہ بننے کے بعد کہ عمر بن عبد العزیز کو اس نوجوان عمر بن عبد العزیز سے کوئی مناسبت نہ رہی. ان کے دل حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہو گیا. اور وہی دل کی کیفیت ان کے ظاہر پہ بھی آ گئی. خلافت کا بوجھ ان کو بہت بھاری لگا. لہذا انہوں نے لوگوں سے اٹھ کے خلیفہ بننے کے بعد کہا، قسم کھا کے میں تمہیں کہتا ہوں کہ خلافت کا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پہ ڈالا گیا، جبکہ میں نے کبھی بھی اس کی تمنا نہ کی تھی. لہذا تم لوگ جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو. لیکن سب لوگوں نے ایک زبان سے کہا کہ ہم نے آپ کو ہی خلیفہ بنانا ہے. لہذا اب یہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے جانشین نہ تھے، بلکہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین تھے، جن کو لوگوں نے اپنی محبت سے چنا. اور اسی لیے اسی لمحے سے ان کی عادات اور زندگی یکسر بدل گئی. خلیفہ کو دفن کرنے کے بعد جب یہ اٹھے گھر جانے کو تو دیکھا کہ بہت زبردست قسم کی شاہی سواری، گارڈ، مسلح، محافظ سب آ کھڑے ہوئے. کہا یہ کیا؟ بتایا گیا کہ خلیفہ کی شاہی سواری ہے. کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے خچر پہ ہی گھر واپس جاؤں گا. شاہی سواری کو واپس کر دیا. تھوڑا سا اس معاشرے کا بھی ہم جائزہ لے لیں اور ان حالات کا جس میں یہ خلیفہ بنے. مسلمانوں میں جاہلیت کی بہت سی باتیں واپس آنے لگی تھیں. قبائلی نظام، باہمی تفاخر اور مقابلہ، شہرت، نمود و نمائش اور عیش و عشرت عام ہو رہی تھی. اور ان میں سے ایک واقعے سے آپ کو کافی اندازہ ہو جائے گا. 2 سردار تھے 2 قبیلوں کے، ہوشب اور اکرمہ. ان میں ہمیشہ یہ مقابلہ رہتا تھا کہ کون زیادہ مہمان نواز ہے. عموماً ہوشب جیت جاتا. لہذا اکرمہ نے ایک چال چلی اور جس راستے سے ہوشب سوار ہو کے جاتا تھا وہاں راتوں رات ایک بہت گہرا گڑھا کھدوایا اور اپنے قبیلے کی تمام عورتوں کو کئی بوریاں آٹے کی دی گئیں کہ سارے بیٹھ کے اس کو گوندو. وہ جو گڑھا تھا اس میں راتوں رات گندھا ہوا آٹا بھر دیا گیا اور اس کے اوپر گھاس پھوس وغیرہ ڈال کے چھپا دیا گیا. صبح جب ہوشب اس کے اوپر سوار ہو کے آیا تو اس گڑھے میں گھوڑے سمیت جا گرا. اور وہ اتنا گہرا گڑھا تھا کہ گھوڑے کے صرف گردن اور سر باہر تھی، باقی سارا جسم اس کا اندر دھنس گیا. شور مچ گیا. اکرمہ کہ ہاں اتنا آٹا گوندھا جاتا ہے کہ گھوڑا بھی اس میں دب جائے. اور خوب قصیدے لکھے گئے اور اکرمہ کامیاب ہو گیا. اس سے اندازہ کیا ہوا کہ لوگوں میں کیا باتیں آ گئی تھیں، ترجیحات کیا بدل گئی تھیں اور کس طرح اسلام کی روح اب کم ہو گئی تھی لوگوں میں. اموی خاندان بہت عرصے سے خلافت کرتا چلا آ رہا تھا اور خلفاء میں
وہ خیال بیت المال کا نہ رہا جو خلفائے راشدین میں ملتا ہے۔ خلیفہ بیت المال کی رقم کو ذاتی مصارف میں خرچ کرتے اور بے دریغ خرچ کرتے، نہ صرف خود کرتے بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بھی بہت بڑے بڑے وظائف اور مختلف طریقے سے بیت المال سے رقوم دی جاتی۔ لوگوں کی جائیدادیں اموی خاندان کے شہزادوں نے ضبط کرنی شروع کر دیں۔ کئی سرکاری املاک اموی خاندان کے لوگوں کے پاس آ چکی تھیں اور وہ اس کو ذاتی جائیداد بنا کے اس پہ عیش کر رہے تھے۔ اتنے مشکل حالات میں جبکہ عوام اور خواص دونوں میں اخلاقی تنزل آ چکا تھا، ایسے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور ان کی عمر بمشکل 37 یا 38 ایئرز تھی۔ 99 ہجری میں تقریباً آخر میں یہ خلیفہ بنے۔ گھر آئے شدید پریشان اور چہرے پہ تفکر کے اثرات نمایاں تھے۔ لونڈی نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے کیسے نہ پریشان ہوں کہ اس وسیع مملکت میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں جس کا حق مجھ پہ نہ ہو۔ کتنی فکر کی بات ہے۔ اور اس وقت ان کی مملکت روئے زمین پہ سب سے بڑی سلطنت تھی، اس سے بڑی امپائر اس وقت کوئی نہیں تھی، جس میں آپ کو یہ یاد رہے کہ مغرب میں اسپین تک مسلمانوں کے انڈر آ چکا تھا، یورپ میں پہنچ چکے تھے مسلمان، اور مشرق میں آپ وہ تمام علاقے مائنڈ میں لائیں، افریقہ اور سعودی عربیہ اور ایران اور عراق اور افغانستان ہوتے ہوتے روس کی سرحدوں سے موجودہ روس کی سرحدوں تک، بلکہ ان کے اندر تک مسلمان پہنچ چکے تھے۔ افغانستان، موجودہ ہمارے سندھ کا کافی علاقہ، اتنی بڑی امپائر، لیکن وہ خوش نہیں تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ مجھے حساب دینا ہوگا، اور اسی بوجھ اور غم سے انہوں نے مشکل ترین فیصلے کیے، اور سب سے پہلے اصلاح اپنے رشتہ داروں سے شروع کی۔ اعلان کر دیا کہ جس کی جائیداد پہ اگر کوئی اور غاصبانہ قبضہ کر چکا ہے وہ اپنے اصل جائیداد کے کاغذات لائیں، دکھائیں، اور خلیفہ انصاف کرے گا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ دور دور سے لوگ آتے اور یہ اسی وقت بیٹھ کے اس معاملے کی تحقیق کرتے، اور جن لوگوں نے زیادتی کی ہوتی، خواہ وہ اپنے رشتہ دار ہوتے، ان سے جائیدادیں لے کے واپس لوگوں کو لوٹا دیتے۔ اس بات سے ان کے رشتہ دار شدید ناراض ہوئے۔ بیت المال سے جو بے جا وظائف ان کے رشتہ داروں کے لگے ہوئے تھے وہ سب بند کر دیے گئے۔ ان کے خود اپنے پاس جو املاک تھی ذاتی، انہوں نے ذاتی املاک بھی جمع کرا دی۔ اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ بہت قیمتی کوئی زیور یا پتھر ان کے پاس تھا، جو کہ ان کے والد چونکہ خلیفہ تھے اور انہوں نے دی ہوئی تھی بیٹی کو، وہ انگوٹھی تھی غالباً یا نگینہ تھا، تو کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو بیت المال کے زیورات لوٹا دو، ورنہ اگر رکھنا چاہتی ہو تو تم آزاد ہو۔ اور وہ بھی ایسی نیک تھیں کہ انہوں نے کہا مجھے دنیا کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو آپ کے پاس رہنا ہے، اور وہ تمام بیت المال کی چیزیں انہوں نے جمع کرا دیں۔ گھر کا حال یہ تھا کہ خلیفہ وقت اتنی بڑی مملکت کے مالک، اور جو پورے دن بھر کا کچن کا خرچہ تھا وہ 2 درہم روزانہ کا تھا، صرف 2 درہم، اور اتنا کم ہوتا تھا کہ مشکل سے وہ لوگ دال سبزی پہ ہی گزارا کر سکتے تھے۔ ایک دن گھر آئے تو دیکھا کہ بچیاں بات کرتے کرتے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیتی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کیوں منہ کے آگے ہاتھ رکھتی ہیں؟ بتایا گیا کہ صرف پیاز کھانے کو تھا اور تھوڑی سی دال، تو اس لیے منہ پہ بار بار ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ کہیں آپ کو بات کرتے پیاز کی بو نہ آئے۔ تو رو پڑے اور کہنے لگے میرے بچیوں، کیا تم یہ چاہو گی کہ تمہارا باپ تمہیں اچھے کھانے کھلائے اور جہنم کی آگ میں جلے؟ اپنا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ان کا بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کپڑا چاہیے پہننے کے لیے۔ کہنے لگے ہاں وہ فلاں جو کپڑے والا ہے اس کے پاس میرا کپڑا رکھا ہوا ہے جوڑے کا، جاؤ تم لے لو۔ وہ جب گئے تو اس نے کپڑا دکھایا تو انتہائی کھردرا موٹا گھٹیا کپڑا، جو کل اس کی رقم پورے جوڑے کی 4 درہم تھی۔ کہنے لگے غلط کپڑا دکھایا، والد کو آ کے کہا۔ کہنے لگے نہیں اے جانے پدر،
یہی جوڑا ہے میرا، پہننا ہو تو لے لو ورنہ انتظار کرو، جب تمہارا وظیفہ تمہیں ملے تب جا کے اپنے پیسوں سے خرید لینا۔ اب وہ 4 درہم کا جوڑا بھی ان کو لگتا تھا شاید میں بہت نرم اور اسراف والا کپڑا پہن رہا ہوں۔ وہ خلیفہ جو خلیفہ بننے سے پہلے 400-500 درہم کا جوڑا پہن کے سمجھتے تھے کہ کھردرا ہے، اب ان کو 4 درہم کا جوڑا بھی لگتا تھا کہ زیادہ نرم ہے۔ ایک جوڑا ہوتا، صرف ایک کرتا تھا، اسی کو دھوتے، اسی کو سکھاتے، اسی کو پہنتے۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے دیر سے پہنچے، لوگوں نے پوچھا کیوں دیر ہو گئی؟ بتایا کہ کرتا دھونے ڈالا ہوا تھا، سوکھنے میں دیر لگی، اس لیے ذرا سے دیر ہو گئی آنے میں۔ ایک مرتبہ ان کے چھوٹے بچے نے بیت المال سے سیب اٹھا لیا، منہ پہ لگایا ہی تھا کہ انہوں نے بھاگ کے اس کے منہ سے چھین لیا۔ بچہ روتے روتے گھر گیا اور ماں کو شکایت لگائی۔ گھر آئے تو رو پڑے اور بیوی کو کہنے لگے خدا کی قسم وہ سیب میں نے اس کے منہ سے نہیں اپنے دل سے چھینا تھا، لیکن میں ڈرتا ہوں، جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں۔ ان کے خاندان والے بہت تنگ آ گئے ان کی اصطلاحات سے، اور انہوں نے ان کی پھوپھی محترمہ کو اپنا وکیل بنا کے بھیجا، کیونکہ یہ اپنی پھوپھی کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ آئیں اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹے کچھ خاندان والوں کا خیال کرو، خاندان والے بہت شدید ناراض ہیں تم سے۔ انہوں نے ایک انگیٹھی منگوائی کوئلوں کی دہکتی ہوئی، ایک گوشت کا ٹکڑا اور ایک اشرفی منگائی۔ اشرفی کو انگیٹھی پہ رکھا اور جب وہ خوب دہک کے سرخ انگارے جیسی ہو گئی تو گوشت کے ٹکڑے پہ رکھ دی، اور وہ گوشت کا ٹکڑا بھن کے رہ گیا اس تپتی ہوئی اشرفی سے۔ پھوپھی کو کہتے ہیں کیا آپ چاہیں گے آپ کے بھتیجے کے ساتھ آخرت کے دن یہ کیا جائے؟ وہ خاموشی سے واپس لوٹ گئیں اور ان کے خاندان کے لوگ جو جواب کے منتظر تھے ان کو کہا کہ حضرت عمر کے خاندان میں جو تم لوگوں نے جوڑ ملایا ہے شادی کر کے، اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ یعنی ان کے اندر ایمانداری کی وہی قوت ہے اور ایمان کی وہی رمق ہے جو کہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے دے گی۔ خاندان والے ایک مرتبہ پورا ایک وفد بنا کے ان کے گھر گئے اور ان کے بیٹے سے کہا کہ اپنے والد کو بولو ہمارے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ جب بیٹے نے آ کے والد کو بتایا تو کہا بیٹے ان سے کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب سے تو عذاب عظیم کے دن سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور اگر آپ ان کی باتیں پڑھیں ہر بات میں وہ ایک قرآن پاک کی آیت ضرور کوٹ کرتے تھے، اتنا قرآن پاک اندر اترا ہوا تھا۔ اپنے افسروں پہ بہترین نگرانی کرتے، جہاں پتہ چلتا کوئی افسر ذرا سے زیادتی کر رہا ہے فوراً اس کی جواب طلبی ہوتی، معاملے کی تحقیق ہوتی، اگر وہ اصلاح طلب معاملہ ہوتا تو ٹھیک، ورنہ بعض جگہ ایسے بھی پتہ چلا کہ ان کی اصلاح کے باوجود اگر کوئی نہیں مانا تو انہوں نے اس کو برطرف کر دیا۔ عمال کو خط لکھیں اور اگر آپ وہ خطوط پڑھیں تو کیا ہے، سراسر واعظ اور نصیحت جو انسان کو ایمان کے راستے پہ قائم رکھنے میں مدد دیں۔ کوئی واعظ ان کا کوئی خط ایسا نہیں ہے جس میں آیات قرآن پاک کے نام موجود ہوں۔ ان کے خلیفہ بننے سے پہلے مدینہ منورہ سے وہاں کے والی نے خط لکھا تھا کہ مجھے رات کو بہت اندھیرا ہوتا ہے اور موم بتیاں چاہیے تاکہ اندھیرے میں آسانی رہے۔ انہوں نے اس کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب تم مدینہ منورہ کی اندھیری راتوں میں بغیر قندیل لیے مسجد نبوی آتے جاتے تھے، سرکاری بیت المال پہ بوجھ مت ڈالو، جو گھر میں قندیلیں ہیں وہی تمہارے لیے کافی ہیں، انہی سے گزارا کرو۔ ایک اور سرکاری افسر نے خط لکھا کہ ہم کو کاغذات بھیجیے تاکہ ہم سرکاری جو حساب کتاب ہے اس کے لیے ہم کو کاغذ چاہیے ہوتا ہے کافی۔ انہوں نے جواب میں لکھا قلمیں باریک کر لو، قریب قریب کر کے چھوٹی لکھائی میں کم فاصلہ دے کے بات لکھا کرو، فضول الفاظ مت لکھا کرو، کم سے کم الفاظ میں اپنی بات مکمل کرو تاکہ کم سے کم کاغذ خرچ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا خیال، خراسان کے والی کو انہوں نے خط لکھا کہ مسافروں کا خیال رکھو، سرائے تعمیر کرواؤ، جو مسافر رات وہاں رہے
ایک رات اور ایک دن ان کی مہمانی کرو، یعنی ان کو مہمان ٹھہراؤ اور ان کی میزبانی کرو، فری آف کاسٹ ہوٹلز. یہ صرف اسلامی دنیا میں ہی ہمیں ملتے ہیں. کوئی خرچ نہیں لیا جاتا تھا. ٹھہراؤ اور ان کی سواریوں کی حفاظت کرو، جانوروں کا خیال. اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو 2 دن اور 2 رات ٹھہراؤ، اور اگر کوئی غریب ہو اور اس کے پاس گھر تک جانے کا زیادہ راہ نہ ہو تو اس کو وہ بھی دے دو. مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ذمہ رعایا کا بھی بہت خیال. کہا کہ نو مسلم جو ہیں ان سے جزیہ نہ لیا جائے، کیونکہ اب 9 مسلموں سے جزیہ لیا جا رہا تھا. جب یہ ریلیکسیشن ہوئی تو بہت جلد لوگ مسلمان ہونے لگے اور جوک در جوک ہونے لگے. وہاں کے گورنر کو فکر ہوئی، انہوں نے خط لکھا کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے، یہ صرف جزیے سے بچنے کے لیے دھوکہ دے کے مسلمان ہو رہے ہیں، بظاہر دل سے مسلمان نہیں. تو انہوں نے کہا کہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر تجویز بھیجی کہ کیوں نہ ان کے ختنے چیک کرائے جائیں کہ کیا واقعی مسلمان ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے بڑا مشہور جملہ بولا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی بنا کے بھیجے گئے تھے، نہ کہ خاتن. ختنہ کرانے والے یا چیک نہیں کرتے تھے، آپ تو دائی تھے، دعوت دیتے تھے. جو اسلام لے آتا تھا اس کو اسلام کے دائرے میں ہی سمجھا جائے گا. اور پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی بنا کے بھیجے گئے تھے، نہ کہ ٹیکس کلیکٹر. یہ فضول کا ٹیکس جو تم لوگوں نے 9 مسلموں پہ لگایا ہوا ہے یہ غلط ہے. ان کے اس سلوک کی وجہ سے رعایا بہت خوش تھی اور اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرحدوں کی فتوحات کی طرف کم توجہ دی، دلوں کی تسخیر کی طرف زیادہ، اور وہ اپنی اس پالیسی میں بہت کامیاب رہے. ان کی مملکت میں خارجی گروہ جو کہ آپ کو یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے فتنہ کرتے چلے آ رہے تھے، وہ بھی ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، ورنہ وہ ہر خلیفہ کے ساتھ ایک نہ ایک فتنہ کھڑا رکھا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے. ایک مرتبہ ایک غلام آیا ان کے پاس اور کہا کہ میں فلاں فلاں وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا آگے سے اولاد ہوں. کہا تم ان کے غلام کے اولاد ہو، میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں اور تم وہاں سے آ رہے ہو. اس کی عزت کی، اس کی قدر کی اور اس کی ضروریات کو پورا کیا، جس وجہ سے شیعہ لوگ بہت خوش ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عزت احترام سے ملے تھے. اور مسلمان تو چھوڑیے، عیسائی اور یہودی بھی ان کا دم بھرتے تھے. اتنا بہترین اخلاق اور اتنا بے داغ کردار. یہ کردار کی ہی خوبی تھی جس نے اپنوں اور پرایوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا. احتیاط کا یہ عالم تھا کہ رات کو سرکاری کام کر رہے ہوتے، سرکاری شمع جل رہی ہوتی، اگر کوئی آ کے اپنی ذاتی باتیں شروع کرتا تو پوچھتے کہ ذاتی کام سے آئے ہو یا سرکاری کام سے. اگر وہ کہتا ذاتی کام سے، فوراً دیا بند کر دیتے، اپنی ذاتی شمع جلاتے جو اپنی ذاتی خرچ سے، اور کہتے ہاں اب بات کرو. اگر سرکاری بتی جل رہی ہے تو پھر سرکاری ہی بات کے لیے استعمال ہوگی. ایک مرتبہ بہت زیادہ انگور کھانے کو جی چاہا. بیوی کو کہا بڑا دل کر رہا ہے کہ انگور کھاؤں. بیوی تھوڑی ناراض ہوئی، کہنے کہ اچھے خلیفہ ہو کہ 2 درہم کو انگور بھی نہیں خرید سکتے. کہنے لگے ہاں مجھ کو یہ پسند ہے بنسبت جہنم کی زنجیروں سے. اپنے ملازم جو کہ بہت اچھا ان کا ساتھی تھا، ایک دن اس کو کہنے لگے کہ حج کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو تمہارے پاس کوئی رقم ہے کہ تم سے ادھار لے کے چلا جاؤں؟ کہنے لگے جی 10-12 دینار ہیں. کہا یہ تو بہت کم ہے. خاموش ہو گئے. اتنے میں ایک بہت بڑی خاندانی مالیت ان کے حصے میں آئی وراثت میں، اور بہت بڑی رقم تھی. ملازم خوش ہوا اور کہنے لگا چلیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حج کا بندوبست کر دیا. کہتے ہیں میں نے اس مال سے بہت عرصہ فائدہ اٹھایا، اب یہ عوام کا ہے، اور یہ کہہ کہ اپنی ذاتی مالیت بھی بیت المال میں جمع کرا دی. ان کے اس نیکی نے بہت جلد لوگوں کو خوشحال اور پرامن بنا دیا. ہر طرف انصاف کا دور دورہ تھا. اور جب انہوں نے 9 مسلم ذمیوں پر سے ٹیکس ہٹا دیا کہ اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب ان کو ذمی نہیں قرار دیا جائے گا، تو اس سے بہت زیادہ ایک صوبے میں مال کی کمی ہو گئی.
इनकम में कमी हुई। वहाँ के गवर्नर ने लिखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा और आप साथ कहते हैं उलमा को दो और तालिब इल्मों को दो, तो क्या होगा, बैतुल माल खाली हो रहा है, तनख्वाह देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे। कहा कोई बात नहीं, अगर सब माल खत्म हो जाए तो बैतुल माल में कूड़ा करकट भर दो, और मुझे ये पसंद है कि बैतुल माल में कुछ ना हो और तुम और मैं खुद हाल चलाएं, खुद जमीन जोतें और अपने खाने पीने का बंदोबस्त करें, बनिस्बत इसके कि जुल्म करके लोगों से पैसा लिया जाए। और ये कहने की बात नहीं थी, अमलन ये सब कुछ करते थे। एक मरतबा इराक से एक औरत आई, बहुत परेशान, 5 बच्चियां थीं, शौहर मर गया था, सब की सब बेशऊर और लापरवाह किस्म की लड़कियां थीं। कहा कि खलीफा से मिलना है, बताया गया कि आप तन्हा हैं तो खलीफा के घर चली जाएं। वो घर में आई तो देखा कि घर में कुछ भी नहीं है और एक खातून है जो बैठी रोटियां पका रही हैं। उसके पास गई, कहा कि खलीफा की बेगम कहाँ है, बताया कि मैं ही हूँ। कहती है मैं तो उनसे मिलने आई थी। कहने की ठीक है मेरे पास बैठ जाओ। वहां बैठी तो वो कहती है मैंने देखा कि एक आदमी आया और पैबंद लगे कपड़े कुएं से डोल भर भर के पानी निकाल रहा, और 2-3 मरतबा उसने खातून खाना की तरफ देखा। तो ये कहती है मैंने उनको बीबी को कहा कि आप जरा पर्दा कर लीजिए, ये मजदूर आपको घूर घूर के देख रहा है। उन्होंने कहा कि ये मजदूर नहीं, यही खलीफा है। कहती है मैं तो बड़ी उम्मीदें बांधे इतनी दूर से आई थी, यहाँ मेरी क्या मदद होगी, जहाँ तो घर खुद वीरान है। उनकी बीबी ने कहा कि हाँ बहन, ये घर वीरान है तुम जैसों के घर को आबाद करने के लिए। उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को बीवी ने जाके बात बताई सारी। उन्होंने इस औरत को बुलवाया, इसने अपने सारे गम की दास्तान सुनाई तो परेशान हुए और कहा कि अच्छा तुम्हारी 5 बेटियां हैं, शौहर भी नहीं है, बेशऊर और बेपरवाह भी हैं, अच्छा मुझे नाम तो बताओ। उन्होंने पहली बेटी का नाम बताया तो इन्होंने नाम लिखा और उसके आगे वजीफा लिख दिया, इतना इतना। उसने देखा तो खुशी से कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दूसरी बेटी का नाम बताओ। इन्होंने दूसरी का नाम बताया तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने उसका नाम लिखा, आगे एक और वजीफे की रकम लिख दी, अलहदा से वजीफा। वो फिर खुशी से चीखी और कहती अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तीसरी का नाम बताया, इन्होंने इसी तरह उसका नाम लिखा, वजीफा लिखा, उसे फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जब चौथी का नाम लिया और इन्होंने नाम लिख के आगे वजीफा की रकम लिखी तो कहती है आप कितने अच्छे हैं। इन्होंने फौरन कलम रोक लिया, कहा जब तक तुम अल्लाह का शुक्र अदा करती रही और अल्लाह की तारीफ करती रही तो बेटियों का वजीफा मुकर्रर होता रहा, लेकिन जो ही तुमने मेरी तारीफ की अब नहीं, कि तारीफ के काबिल तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अब बेटियों को कहना कि अपने वजीफे में से थोड़ा थोड़ा चौथी बेटी को भी दे दें।